ہاں مشکلات آتی ہیں، ہر کسی کی زندگی میں آتی ہے. اٹ نیور اسٹاپس، دا لرننگ پروسیس keeps on going. Assalamu alaikum everybody. My name is Hina Mujib Ehsan and I'm an English lecturer at Punjab University Law College. It's been 2 years since I've been working there, and my life and the journey that I took is one of the reasons why I wanted to talk on this platform. And I couldn't be any more happier that I have been given this opportunity today to speak to you, to communicate directly, so that we collectively could grow and inspire each other for the collective good. I am 29 years of age. My father is an ex-bureaucrat. My mother is a clinical psychologist. اور ہمارے گھر میں شروع سے ایک ٹریڈیشن ہے، وہ یہ کہ ہم جب بھی کھانے کی میز پہ بیٹھتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ ایسا ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ بچپن سے جو ہم لوگوں کے ساتھ ہماری آنے والے دنوں میں رہتا ہے، اور اٹس انسٹلڈ ان آور میموریز. مجھے آج بھی یاد ہے جب میں 5 سال کی بچی تھی، آئی ایم دی ایلڈسٹ، تو میرے فادر 6 بجے شام کو پی ٹی وی کی خبریں سنتے تھے بیٹھ کے، انگلش کی، اور اس ٹائم پہ وہ پڑھتی تھیں شائستہ زید. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی اور وہ فلپ کرتی تھیں پیجز، تو میں انہیں بڑے کیئرفلی آبزرو کرتی تھی. آئی واز لائک کہ اچھا یہ کچھ بول رہی ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس ٹائم اوبویسلی، لیکن یہ کچھ ایسا بول رہی ہیں جو امپیکٹفل ہے. اٹس میکنگ اے ڈفرینس. پرابیبلی اٹ واز دا وے دیٹ شی کیریڈ ہر سیلف، آئی ڈونٹ نو، اور اٹ واز ہاؤ شی واز ٹرننگ دوز پیجز. اب ان ساری ڈائمینشنس کو لے کے میں بڑی متاثر ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ اچھا اگر میں ان کو امیٹیٹ کروں تو شاید میں بھی ویسا بن جاؤں. پھر میں نے کچھ دنوں بعد اپنے سامنے فادر کی نیوز پیپر رکھ لی، اور جیسے جیسے شائستہ زید اس نیوز پہ اس اپنے ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے پیجز کو پلٹا رہی ہیں، ویسے ویسے میں نے بھی نیوز پیپر کے پیجز ٹرن کرنا شروع کر دیے، جسٹ سو آئی کوڈ آئیڈینٹیفائی مائی سیلف ود ہر. کیونکہ میری مدر بھی ایک ورکنگ ہاؤس وائف تھیں فار سم ٹائم. انہوں نے بیکن ہاؤس اسکول میں جاب کی، اینڈ ہم لوگ بھی وہیں جاتے تھے. تو امی رات کو جب سارا کام ہو جاتا تھا، اب یہاں آتی امی کی انسپریشن، وہ بیٹھ کے پیپر چیک کرتی تھیں، ورک شیٹس، کاپیز، اپنا پلانر بناتی تھی. تو میں ان کو دیکھتی تھی طرح طرح کے، جب وہ پین یوز کرتی تھی تو میں ان کو دیکھتی تھی کہ اچھا یہ پین یوز کر رہی ہے اور یہ کریکشنز کر رہی ہیں اور یہ بچوں کے کام کو جج کر رہی ہیں، تو یہ کیسے کر رہی ہے. پھر میں ان سے پوچھتی تھی کہ امی ادھر کیا مسٹیک ہوئی ہے، یہ ریڈ پین ہے تو بچے نے تو پینسل سے لکھا ہوا ہے، تو یہ ریڈ پین سے مارک کیوں ہو رہا ہے. Are you following what I'm trying to say? I would not only observe, but I would question. میں کوشچن کرتی تھی، میں پوچھتی تھی اور سوچتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور پھر ان سوالوں کے جواب طلب کرتی تھی. اور یہ صرف وہیں اسٹاپ نہیں ہوا، اٹ کنٹینیوڈ فار دا ایئرز اینڈ ایئرز ٹو کم ان مائی لائف. 2013 میں یونیورسٹی آف سرگودا سے گریجویٹ ہونے کے بعد میں لاہور آ گئی، اور وہاں سے میرا جرنی شروع ہوا ٹیچنگ کا. جی سی یونیورسٹی سے میری ٹیچنگ کا پراپر باقاعدہ طور پہ آغاز ہوا، اور میں نے یہ سوچا کہ اب تو میں ٹیچر بن گئی ہوں، تو واٹ ٹو ایکسپیکٹ. جب آپ پہلی دفعہ کسی ادارے میں جاتے ہیں اینڈ یو ورک دیئر، یو سارٹ آف بگن ٹو ہیو دیز expectations, which is very natural, and probably that is the beauty of going through different stages of life. This was one of those times. When I started working at GC University, I told myself, okay, I am a teacher. But somehow I didn't take the, the teacher type thing with me. I am still one of those teachers, alhamdulillah, who believe that it never stops. The learning process keeps on going. You keep on growing. ہاں مشکلات آتی ہیں، ہر کسی کی زندگی میں آتی ہے.
ایک ایسے اسٹیپس بھی آتے ہیں جو آپ انکانشیسلی اور کانشیسلی لے جاتے ہیں ڈیورنگ یور ورکس لائف. But that is a part of who you are. If you don't own yourself, if you probably don't recognize who you are and your potentials, the goods, the bads, equal, you probably will stop the growth of yourself. So you have to own the process of this individuality, of this humanity which is there in you. So anyway, GC یونیورسٹی سے میرا آغاز ہوا پراپر کریئر کا. مشکلات بہت آئیں. دیر واز اے ٹائم بیکاز آئی ٹاٹ ایٹ وزٹنگ کیپیسٹی. تو آئی ریممبر کہ کچھ ٹائم میرے فائنینشیل کرنچ اتنا سویئر تھا کہ آئی ہیڈ ٹو یوز پبلک ٹرانسپورٹ, اور 25 روپیز کا ایک سائڈ کا ٹکٹ ہوتا تھا. اور جب میں نے کمائی شروع کی 2014 میں, آئی میڈ اے پرومس ٹو مائی سیلف کہ میں نے اپنے فادر سے پیسے نہیں لینے, بیکاز میں اپنی رسپانسبلٹی خود ہوں. ٹھیک ہے, میں کسی فرینڈ سے مانگ لوں گی لیکن میں اپنے فادر کو تنگ نہیں کروں گی, بیکاز ہی ہیڈ 3 other siblings of mine to look after. I started from that point. But I was a teacher. یہ ساری ڈیفیکلٹیز میرے ساتھ چل رہی ہیں, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے میں نے یہ ڈیفیکلٹیز کلاس روم کے دروازے پہ چھوڑ کے جانی ہیں. اینڈ آئی ڈیڈ. پھر باری آتی ہے اسٹوڈنٹس کی. میری ایکسپیکٹیشن بڑی ڈفرینٹ تھی اسٹوڈنٹس سے. آئی تھاٹ دیٹ دے وڈ بی ویری انٹلیکچولی وائز. میں نے کچھ زیادہ سوچ لیا تھا. میں نے جب اسٹوڈنٹس سے انکاؤنٹر اپنے شروع کیے کلاسز میں, اور میں ان سے پوچھتی تھی کہ آپ کی انسپریشن کیا ہے, یا میں ان سے جب ایسے لکھواتی تھی, کوئی بھی کریٹیو ایسے, کوئی بھی ایسا کام جس پہ سوچنا پڑ جاتا تھا, بہت سارے کر جاتے تھے, بہت سارے نہیں بھی کر پاتے تھے. مکسڈ ایبلٹیز کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. اور شاید ٹیچرس کو یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے اب کہ اٹس اوکے ٹو ہیو ویرائٹی ان اے کلاس. اٹس اوکے ایف دیر آر مکسڈ ایبلٹیز اسٹوڈنٹس. ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا, کوئی بات نہیں. آپ کو گرو کرنا ہے ایز اے ٹیچر. ایک ٹیچر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک سیڑھی کی طرح ہو, یا a teacher should show the students the way out. She shouldn't lead, she or he. She shouldn't tell them how to do things. She or he should pave that path for them and tell them that this is how this is done. Now it's on to you. اب آپ کی باری. میں شاید ان لوگوں میں سے تھی because somehow it's in my blood. Because my mother was a teacher and my father had a very strong relationship with pen and paper, my mother too. So وہ چیز پاس آن ہوئی میرے میں, اور میں وہ چیز دیکھنا چاہتی تھی اپنے اسٹوڈنٹس میں انیشیلی, which is where I was wrong. کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ تو ایک جیسا نہیں ہوتا. پھر میں نے اسٹوڈنٹ سے سیکھنا شروع کیا. I was like کہ اچھا چلو ان سے سیکھ لیتے ہیں. پھر انہوں نے بھی مجھے اپنی زندگی کے کچھ ایسے پہلو مجھے دکھائے, جن سے متعارف کروایا, جن کو دیکھ کے آئی واز ٹو سرپرائزڈ. ابھی بھی میرے پاس ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنے LLB پارٹ 2 میں ہیں, لیکن ان کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں. بلیو دیٹ. بٹ دے آر میرڈ اینڈ دے آر مینیجنگ دیئر اون ہاؤس. دے ورک ون ٹائم اینڈ دین دے اسٹڈی ون ٹائم. But they also have time to think. They also have time to figure out their creative sensibilities, which is exactly why and what I want to talk about today. Creativity is something so natural. ہم سب میں یہ چیز موجود ہے. ہم میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہوئی ہے کہ ہم کریٹ کرتے ہیں, مرد اور both in their own way. تو جب ہم کریشن کے اتنے بڑے فنامنا سے گزرتے ہیں, ہمارے اندر ہی کریشن ہے, تو پھر صرف مجھے یہ چند ایک اسٹوڈنٹ میں دیکھنے کو کیوں ملتی ہے؟ پھر میں یہ چیز لوگوں میں کیوں نہیں دیکھتی؟ پھر میں ہر کسی کے یہ پہلو کیوں نہیں دیکھتی, یہ رنگ کیوں نہیں دیکھتی؟ کیا ہم اپنی اس زندگی میں اتنا زیادہ مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے لیے ٹائم ہی نہیں ہے؟ ہمارے پاس اس کریٹو امپلس کو جانچنے کے لیے ٹائم نہیں ہے.
ہم ایک ماسک اتارتے ہیں دوسرا پہنتے ہیں, دوسرا اتارتے ہیں تیسرا پہنتے ہیں. ماسکس بینیتھ ماسکس انٹل اے بلڈ لیس اسکل. اور ہمارے کلرز اتنے مرج ہو کے رہ گئے ہیں آپس میں, ہماری آئیڈینٹیٹیز اوور لیپ کر رہی ہے, ہماری باؤنڈریز اوور لیپ کر رہی ہے ایک دوسرے سے. میری بھی, میں بھی آپ میں شامل ہوں. ہم ایک رنگ اٹھاتے ہیں دوسرا پہن لیتے ہیں, دوسرا اتارتے ہیں تو تیسرا پہن لیتے ہیں. ہم ایسے کیوں ہو گئے؟ اور پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ ریئل ملے. وی ہیو ٹو تھنک, وی ہیو ٹو ری تھنک آور ویز. ہماری زندگیاں صرف موبائل اسکرین تک محدود ہو کے رہ گئی ہیں, صرف ٹیلی ویژن لیپ ٹاپ تک محدود ہو کے رہ گئی ہیں. ہم چھوڑ آئے ہیں بہت پیچھے کتابوں کو, ہم چھوڑ آئے ہیں بہت پیچھے لائبریریز کو, ہم چھوڑ آئے ہیں کافی ہاؤسز کو. ہم نے ویران کر دی ہیں یہ سب جگہیں. اب تو خیر کرونا نے ویران کر دیا, لیکن سٹل جب کرونا نہیں تھا تب بھی لائبریریز خالی تھی, تب بھی کافی ہاؤسز صرف ڈیٹ پوائنٹس تھے, ڈسکشن پوائنٹس نہیں. لیٹر رائٹنگ کب کی دفن ہو کر چکے ہم. میں آج بھی اپنے فادر کے, اپنے گرینڈ فادر کے لیٹرز اٹھاتی ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. میں ان کو سونگتی ہوں, ان پہ لکھی ہوئی سیاہی کو دیکھتی ہوں کہ وہ کس طرح جذب ہوئی ہوئی ہے کاغذ پہ. اور میں خواہش کرتی ہوں کہ کاش میرے بھی ایسے دوست ہوتے کہ میں جن کو لکھتی, کیونکہ لکھنے کا عمل بہت خوبصورت ہے. وہ پین اینڈ پیپر کا جو رشتہ ہے جو آپ کے ساتھ اگر تو کٹ گیا ہے تو یہ آپ کی بدقسمتی ہے, لیکن کاغذ اور قلم کا رشتہ بہت مضبوط ہے. اس کو دوبارہ شروع کریں. اور یہی میرا آج کا میسج ہے. تھینک یو سو مچ.